الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم من اختصه بجوامع الكلم وجواهر الحكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں، آج کی اس نشست میں ایک احادیث مبارکہ بیان کرنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 3 کام بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے. ام المومنین سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ کے سال میں معمولات تو ہوتے تھے لیکن رمضان المبارک میں 3 معمولات زیادہ بڑھ جاتے تھے. 3 معمولات میں سے پہلا تو آپ رمضان المبارک کے روزے رکھتے، دوسرے مہینوں میں آپ ایام 20 کا یا کبھی کبھی پیر کا یا کبھی جمعرات کا روزہ رکھ لیتے، لیکن شعبان المعظم میں زیادہ روزے رکھتے اور رمضان المبارک کا پورا مہینہ جو ہے روزہ رکھتے. احادیث مبارکہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا. نماز کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، ہر نیکی کے کام کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، لیکن واحد ایک روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا بدلہ اللہ کی ذات خود عطا فرمائے گی. دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جو دوسرا کام زیادہ فرماتے وہ قرآن کریم کی تلاوت. قرآن پڑھنا بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سننا بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت. پڑھنے والے کو بھی 10 نیکیاں، سننے والے کو بھی 10 نیکیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بعد نماز عصر سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے قرآن کریم کا، کہ ان کو سنایا بھی کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام، ان سے سنا بھی کرتے تھے. سننا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور پڑھنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دونوں عبادتیں، سننا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت. لیکن قرآن پڑھنے کے کچھ آداب ہیں، وہ قرآن نے خود بیان فرمایا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن پڑھا جائے تو اس کے 2 ادب ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا، ایک تو اسے توجہ کے ساتھ سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو. یہ 2 ادب ہیں قرآن کریم کے. یعنی قرآن کریم کو جب سننا ہے تو پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے اور بولنا نہیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ قراء کرام تھے جن کو جید قراء کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ان میں سب سے پہلے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے جید قراء کرام میں ان کا نام جو ہے شمار فرمایا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بڑی پیاری آواز سے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا لَقَدْ أُوتِيتَ مِن مَزَامِيرِ آلِ داؤد،
اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے خاندان کا گلا جو ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے اندر فٹ کر دیا۔ اتنا پیارا، اتنا احسن انداز سے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں جانا ہوا محلے میں کام کے لیے، تو ابو موسیٰ اشعری کے گھر کے پاس سے گزرے ہم۔ جب ہم ان کے گھر کے پاس سے گزرے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری نے قرآن کریم کی تلاوت جو ہے ختم فرمائی تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ صبح جو ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ، رات میں آپ کے گھر کے پاس سے گزرا، آپ کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، میں قرآن جو ہے سنتا رہا آپ کا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رو پڑے، فرمایا، یا رسول اللہ، اگر مجھے پتہ ہوتا میرے آقا میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں اور خوبصورت انداز سے اس کو پڑھتا۔ یعنی کیا ہی لہجہ ہوگا حضرت ابو موسیٰ کا، امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو جس نے روک دیا، اتنا پیارے انداز سے قرآن کریم کی تلاوت۔ دونوں کو حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا، ایک کو ایک حصے کا بنایا، ایک کو ایک حصے کا بنایا۔ دونوں کی ایک دن آپس میں ملاقات ہوتی ہے، دونوں جو ہے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ کے قرآن کریم پڑھنے کا معمولات کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میرے معمولات تو یہ ہیں کہ میں چاہے چل رہا ہوں، بیٹھا ہوں، لیٹا ہوں، ہر وقت جو ہے میری زبان قرآن کریم کے پڑھنے سے جاری رہتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرا معمولات یہ ہے کہ میں رات کے تہجد سے میں اٹھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد نفل ادا کرتا ہوں، پھر قرآن کریم کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ جو ہے تلاوت کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ قرآن کریم کو پڑھا کرتے تھے تو پہلے چوما کرتے تھے ایسے اور کہتے، ہاذا، یہ میرے رب کی کتاب ہے، پھر اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ان کی قرآن کریم کی تلاوت جو ہے سنتے رہے۔ سننا بھی عبادت، سننا بھی سنت، پڑھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی سنت، دونوں چیزیں۔ ایک ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب یقرأ القرآن غزا کما غزا، جو قرآن کریم کو اس طرح سننا چاہتا ہے کہ ابھی نازل ہو رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک سنے۔ جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کے آتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ جو ہے پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے، میں اس کو یاد کروں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز جو ہے پسند نہ آئی کہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو مت ہلایا کرو جب جبرائیل امین آپ کو سنا رہے ہو، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جلدی بھی نہ کیا کرو، ان علینا جمعہ و قرآن پاک کو جمع کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، ثم ان علینا بیانہ، اس کے ترجمہ، اس کا مفہوم بھی بیان کرنا، آپ کے سینہ اطہر میں، آپ کے دماغ مبارک میں ڈالنا، یہ بھی اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو قرآن کریم کے ادب و احترام میں سے یہ ہے، ایک تو جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ سنو، توجہ کے ساتھ، اور خاموش ہو، یہ دو ادب ہیں۔ تیسری چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی لگن سے قرآن کریم پڑھتے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وطروں کے اندر
جو عشاء کی نماز کے وہ وطر پڑھتے تھے ان میں پورا قرآن کریم جو ہے ختم کر دیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں ان کی وفات ہوئی وہاں انہوں نے 7,000 قرآن کریم ختم کیے تھے، 7,000۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے مکہ سے مدینہ جب آپ گئے روضہ انور پر حاضری کے لیے تو 15 دن لگے، اس وقت اردو کا سفر ہوتا تھا، تو ان کے بارے میں آتا ہے 15 دنوں میں انہوں نے 15 قرآن کریم ختم کیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی بیٹیوں کے بارے میں آتا ہے اس وقت تک صبح کا ناشتہ نہیں بناتی تھی جب تک 15 پارے جو نہیں پڑھ لیتی تھی۔ اس لیے ایک تو روزہ رکھا جائے، دوسرا قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ کی جائے۔ تیسری چیز رمضان المبارک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا کرتے تھے، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، وہ یہ تھی کہ آپ سارا سال تو سخاوت کرتے تھے لیکن رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت اتنی ہوتی تھی اتنی تیز آندھی نہیں چلتی تھی جتنی تیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوتی۔ کوئی سارا سال جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی آیا، اس نے کہا میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، آپ نے اپنے گھر سے پوچھوایا، ایک سے دوسرے سے تیسرے سے 11 گھروں سے پوچھوایا، کچھ نہ ملا، تو پھر اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کون میرے مہمان کی تواضع کرنا چاہتا ہے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں گھر سے پوچھ کے آتا ہوں۔ تو حضرت ابو طلحہ جاتے ہیں گھر میں، پوچھ کے آتے ہیں تو فرمایا ایک آدمی کا کھانا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو کہا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو اور جب کھانے کا وقت آئے تو موم بتی یعنی چراغ کو بجھا دو تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان جو ہے خوب سیر ہو کے کھا سکے۔ انہوں نے تواضع فرمائی۔ صبح جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے وحی لے کر آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو صحابہ کرام ہیں ایسے ہیں کہ خود بھوکا رہ لیتے ہیں لیکن مہمان کی تواضع کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن کریم کی جو ہے آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ تو اس لیے ایک روزہ رکھا جائے، دوسرا قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کی جائے، تیسرا جو ہے سخاوت بہت زیادہ کی جائے، سخاوت کی جائے رمضان المبارک میں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔